السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ویسے جب سے میں مرکزی تربیت گاہ کے اندر آ رہا ہوں۔ پہلے میرا صبح پروگرام تھا 11 بجے، تو محترم مولانا سیف الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ عصر کے بعد آ جائیں، بارش کافی ہے۔ بارش ہمارے گجرات بھی ہو رہی تھی، تو بعد میں مولانا نیت الرحمان صاحب نے میسیج کیا بجے عصر کا، لیکن کمال ہے کہ میں نے اس میسیج کو جب پڑھ رہا تھا تو میں نے اس کو مغرب پڑھ لیا، لکھا اثر ہی تھا انہوں نے۔ یہ مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے کہ لکھا اثر تھا اور میں نے اس کو مغرب پڑھا۔ میں مغرب کے حساب سے آیا ہوں، بہرحال آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے، تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ برادر گرامی قدر حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب، برادر محترم ڈاکٹر عنایت الرحمان صاحب، واجب الاحترام قائدین جماعت اسلامی اور اندرون سندھ سے تشریف لانے والے میرے بہت ہی قابل قدر بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ طویل سفر کر کے جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں تشریف لائے ہیں۔ کشمور سے، جیکب آباد سے، شکارپور سے، نوشہر و فیروز سے، بدین سے، دادو سے، لاڑکانہ سے، سانگڑ سکھر سے، مٹیاری اور ٹنڈو محمد خان، جامشورو، تھرپارکر اور ٹھٹھا سے۔ بلا شبہ یہ جو سفر آپ نے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ نے یہ سفر کیا ہے۔ آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ ہم مرکز جماعت کے اندر جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ جماعت اسلامی کے ذمہ داران سی زبان سے سنیں گے بھی، اور اپنے قائدین کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز مشکات شریف کی اس حدیث سے، جسے مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ پیدل چلتے ہوئے کسی دوسرے شہر کے اندر جا رہا تھا۔ انسانی روپ میں فرشتے نے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین آیا کرتے تھے۔ قرآن کا دور تو کرتے ہی تھے، لیکن روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سفید کپڑوں کے اندر کوئی آیا، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانوں ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے خود ہی سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور خود ہی جواب دیا۔ پھر وہ سوال کرتا، پھر وہ جواب دیتا، پھر سوال کرتا، پھر جواب دیتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب آدمی ہے، سوال بھی خود کرتا ہے، جواب بھی خود ہی دیتا ہے۔ تو آمنہ کلال نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ جبریل آئے تھے، آپ کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو وہ جو مشکات شریف کے حوالے سے واقعہ نقل کیا ہے مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے، مولانا لکھتے ہیں کہ فرشتے نے اس سے سوال کیا پیدل چلتے چلتے اس کے ساتھ کہ جس شہر کے اندر تم جا رہے ہو وہاں کوئی رشتہ داری ہے تمہاری؟ اس نے کہا میری تو رشتہ داری نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہارا کوئی کاروباری تعلق ہے؟ اس نے کہا میرا کاروباری تعلق بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہاری کوئی دوستی ہے؟ اس نے کہا دوستی بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ پھر تم سفر کیوں کر رہے ہو؟ نہ رشتہ داری ہے، نہ دوستی ہے، نہ کاروباری تعلق ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ وہاں رہتا ہے، میں اس کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس سے دین کا فہم سیکھنا چاہتا ہوں، میں تو اس غرض سے ہی سفر کر رہا ہوں۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تیرا یہ سفر اتنا پسند آیا ہے کہ کائنات کے رب نے اپنی جنت سفر کے بدلے کے اندر تیرے لیے واجب کر دی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سفر کو بھی اس حدیث کا مصداق بنا دیں۔ آپ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بات، بڑا مجدہ سنایا ہے۔ آمنہ کلال نے فرمایا کہ جو پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر غبار آلود ہو جائیں گے انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ آپ کے پاؤں اللہ کے راستے کے اندر غبار آلود ہوئے،
آپ دعوت و تربیت کے میدان کے اندر جاتے ہیں، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کو پروگرامات کی دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، آپ بینر لگانے کے لیے نکلیں، اشتہار لگانے کے لیے نکلیں، یہ جو سارا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات لوگ اسے تقسیم کرتے ہیں، مسجد کی زندگی یہ تو عبادت ہوگی، نے نماز پڑھی ہے، نوافل پڑھے ہیں، اور باہر نکلے ہیں تو پھر کوئی سیرت کا پروگرام ہے تو یہ بھی ظاہر ہے عبادت ہی ہے، ظاہر ہے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو، ان کے پیغام کو عام کرنے کی مجلس سجائی ہے، لیکن بعض اوقات سیاسی کام کرتے ہوئے بندہ سمجھتا ہے یار یہ شاید اس درجے کا کام تو نہیں ہے نا، لیکن میں آپ سے یہ بات کروں کہ حق کا کام کرتے ہوئے، غلبہ دین کی جدوجہد کرتے ہوئے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے، ظلم کے نظام کے خاتمے اور اسلام کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے آپ جو بھی جدوجہد کر رہے ہوں گے وہ جدوجہد آپ کی عبادت کے اندر شمار ہوگی۔ آپ میں علماء بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، دانا بینا لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، علماء بتاتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نیت کر کے سو جاتا ہے رات کو میں عشاء کی نماز پڑھ کے فجر پڑھوں گا، اب بھلے اس کا بستر نرم ہو، اس کو تھکاوٹ زیادہ ہو، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، اس کو اگر آنکھ نہ کھلے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آپ تو سو گئے ہیں عشاء پڑھ کے، فرشتے ساری رات آپ کے سونے کو عبادت کے اندر شمار کرتے۔ پھر میرا رب کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے کام کے اندر جت جاتا ہے، پھر اس کا سونا بھی، اس کا کھانا بھی، اس کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہوتی ہے، تدبر کے لیے خاموشی ہوتی ہے، اس کا بولنا جو ہے وہ خیر کے لیے ہوتا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کام کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے راستے پہ چلتا ہے نا تو میں اس کے سونے کو بھی عبادت کے اندر شمار کرتا ہوں، میں اس کے جاگنے کو بھی عبادت کے اندر شمار کرتا ہوں، اس کا ہر عمل میں اپنے لیے خالص کر لیتا ہوں۔ اور یہ تو تاریخ کے اندر آیا ہے نا، سیدہ ہاجرہ اپنے بچے کی فکر مندی کی تھی نا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہی تھی نا، جب بچہ نظر آتا تھا تو آہستہ چلتی تھیں، جب بچہ نظر نہیں آتا تھا تو تیز دوڑنا شروع کر دیتی تھی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں وہ سبز لائٹیں لگی ہیں اوپر، وہاں آپ دن کی چال تیز دوڑتے ہیں، باقی آپ آرام سے چل رہے ہیں، کیوں کرتے ہیں آپ؟ خالق کائنات کو اپنی بندی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رب کائنات نے اسے حج کا رکن بنا دی۔ یہ قربانی جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے مانگی، بیٹے کی قربانی۔ بیٹے سے بات کر رہے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، آپ مجھے استقامت والا پائیں گے، ثابت قدم پائیں گے۔ اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی کے پاس انتخاب ہو گیا۔ کائنات کا رب کہتا ہے ہم نے ابراہیم کا ذکر بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ قرآن کریم نے اسے عظیم قربانی کا نام دیا۔ تو جو کام اللہ کے لیے آپ کریں گے، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تربیت کیا تھا۔ انسانی تاریخ کے اندر جب جب بگاڑ پیدا ہوا ہے، لوگوں کا رشتہ رب سے کمزور ہو گیا ہے، اپنی مرضی کے الہ انہوں نے بنائے ہیں، اپنی مرضی کے معبود بنائے ہیں، ان کی پوجا اور پرستش شروع کر دی ہے، تو خالق کائنات انبیاء اور رسل کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے ان کی ہدایت کا اہتمام کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری پیغامبر، آپ کے قلب اتر پر اترنے والی کتاب آخری کتاب ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا اس کام کو آپ نے مکمل کیا۔ قرآن کریم نے اس پر مہر تصدیق سب کی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب انبیاء اور رسول نے نہیں آنا ہے، یہ ساری دنیا ظلم سے بھر جائے، امریکہ ظلم کرے، نتنیاہو ظلم کرے، اسرائیل ظلم کرے، کشمیر کے اندر ہندوستان ظلم کرے،
اب کائنات کا رب انسانوں سے مخاطب نہیں ہوگا، یہ نہیں کہے گا آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا؟ یہ قرآن ہمارے لیے رہنمائی دے گا۔ اچھا، قرآن تو 1500 سال پہلے اترا ہے نا، تو 15 صدیاں پہلے اترنے والی کتاب سے اگر ہم آج پوچھیں کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کی حالت زار پر جب مسلم دنیا کے حکمران بیسی کی چادر تان کے سو رہے ہیں، قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو میں جب قرآن کا تبصرہ دیکھتا ہوں کشمیر کے حالات پر، غزہ کے حالات پر، تو سچی بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یہ آیات 1500 سال پہلے کی نہیں ہے، یہ تو تازہ ترین تبصرہ اللہ تعالیٰ نے، کتنا جاندار، اتنا جامع تبصرہ ہے۔ میرا رب کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها۔ اللہ کہتے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور غیب سے ہمارا حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ اب انبیاء اور رسل نہیں آئیں گے، اب آسمانی کتاب نہیں آئے گی، کائنات کا رب، عرش والا مہربان رب اب فرش والوں کے ساتھ مخاطب نہیں ہوگا۔ رہنمائی کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے آخری خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا، آپ نے وہ انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ انسانی حقوق کے اس چارٹر کے اندر بھی آپ نے اپنی ذمہ داری امت کی لگائی۔ کیا ذمہ داری؟ آپ نے فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو، اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچانا جو یہاں موجود نہیں۔ آپ کا ویسے کیا خیال ہے اگر حضرات صحابہ کرام اپنے حصے کا فرض ادا نہ کرتے، یہ انڈو پاک کے اندر اگر صوفیاء کرام جو ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، بزرگان دین جو ہیں، یہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرتے تو آج دین ہمارے پاس پہنچتا۔ اگر محمد بن قاسم دیبل کے مقام پر آ کر راجہ دائر کے گماشتوں کے ہاتھ نہ توڑتا تو سندھ باب الاسلام بن جاتا۔ ہر فرد نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، میری اور آپ کی بھی ذمہ داری لگی، اور ذمہ داری لگانے والے رب نے ہمیں ایک نمونہ بھی دیا، ماڈل دیا ہے، اور وہ ماڈل کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور اس ہستی نے بھی جب تربیت کی ہے نا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی، اپنے ساتھیوں کی، جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو اسلوب اختیار کیا، وہ اتنا شاندار ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم انسانوں کے رجحانات کے مطابق بات کریں، جتنا کسی کی ذہنی استعداد ہے، جس کسی کا کوئی لیول ہے۔ اگر آپ پرائمری پڑھے آدمی سے انگریزی میں بات کریں گے تو اثر نہیں ہوگا نا اس پہ، اور اگر ایک سندھی جاننے والے فرد سے آپ سندھی زبان میں بات کریں گے، بلوچی زبان جاننے والے سے بلوچی میں بات کریں گے، پشتو والے سے پشتو میں بات کریں گے، پنجابی والے سے پنجابی میں بات کریں گے، اردو سپیکنگ سے اردو میں بات کریں گے، تو بات آسان ہو جائے گی نا۔ اور یہ اگر اصرار میں شروع کر دوں کہ جو سندھ والا ہے اس سے بھی پنجابی آنی چاہیے، کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، مفہوم شاید آپ کی سمجھ کے اندر آ جائے، لیکن آپ نے گروہ انبیاء کو حکم دیا کہ ہم انسانوں کے رجحانات کے مطابق بات کریں۔ یہ پچھلے دنوں میں آپ کے کچھ لوگ آئے تھے اندرون سندھ سے اسلام آباد، ایک وہ جو وہاں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوتی ہیں، نائب امیر صوبہ سندھ کی موجودگی میں، نصر اللہ چنہ صاحب کی موجودگی، تو میں بھی وہاں گیا اس مظاہرے کے اندر، تو میں نے جب وہ نعرہ لگایا کھپے کھپے، تو ایک دم لوگوں کے اندر جوش پیدا ہو گیا، امن کھپے۔ تو اب کیا ہوا؟ ان کو اندازہ ہوا کہ یار ایک اردو سپیکنگ، ایک پنجاب کا امیر، وہ
کھپے کھپے کا نعرہ لگا رہا، اور اس کے جواب میں انہوں نے زیادہ جوش سے، میں نہ کوئی سندھی لگاتا تو اتنے جوش کا مظاہرہ وہ نہ کرتے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، میں آپ کی حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا جس قوم کی زبان تم جان لو گے نا، کیا ہوگا؟ اس کے شر سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ یہ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو، جس قوم کی زبان جان لو گے اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو زبان آتی ہو، آپ ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، آپ کسی مجلس کے اندر موجود ہیں، آپ اس زبان میں بات کرتے ہیں تو ایک رشتہ آپ کا قائم ہو جاتا ہے اس فرد کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ڈنمارک کے اندر تھا، یورپ کے ایک ملک میں، تو وہاں مجھے پتا چلا کہ یہاں ایک عرب شیخ رہتے ہیں، شیخ فواز البرادی ان کا نام ہے، ان کی اہلیہ فوت ہو گئی۔ تو ویسے مجھے کیا، نہ مجھے شیخ صاحب سے واقفیت تھی، نہ کوئی تعلق تھا، نہ مجھے ان کی کوئی زبان آتی تھی۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس بات کا اہتمام کریں کہ میں ان کی اہلیہ کی تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اہتمام کیا، ہم چلے گئے۔ جب ہم ان کے پہنچے گھر میں تو شیخ صاحب نے ہمارا استقبال کیا، تو گلے ملے، جس طرح وہ رخسار کے ساتھ رخسار لگاتے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے، ظاہر ہے انہیں پنجابی نہیں آتی تھی، انہیں اردو بھی نہیں آتی تھی، انہیں سندھی بھی نہیں آتی تھی، تو انہوں نے مجھے ملتے ہوئے گلے پوچھا کہ کیف الحال؟ میں نے کہا الحمدللہ علی کل حال، فکیف انتم یا شیخ؟ اب جو 4-5 ہی مجھے جملے آتے تھے عربی کے، وہ بھی میں نے اسلامی یونیورسٹی میں رہتا تھا بھائی کے ساتھ، وہ اتنا خوش ہوا کہ چلے یہ بندہ جو ہے وہ کم از کم ابتدائی انٹروڈکشن تو ہو گیا، اور اس کے بعد کوئی تھوڑی سی انگریزی کا ہم سہارا لے لیتے، کہیں کو تھوڑا بہت کوئی عربی کا کوئی جملہ آ جاتا، لیکن وہ سب سے جو دنیا کی بہترین زبان ہے وہ پتہ ہے وہ کون سی ہے؟ جنت کی زبان تو عربی ہے نا، لیکن اس کے بعد ایک بہترین زبان ہے، وہ اگر آپ بتائیں نا تو میں اس ساتھی کے لیے کوئی کتاب انعام دوں گا، اشاروں کی زبان۔ یہ پوری دنیا کے اندر آپ جہاں بھی ہوں گے نا، یہ زبان آپ کو کام دے گی۔ آپ نے پانی پینا تو آپ کسی کو اشارہ کر دیں تو اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ اس طرح ہوتا ہے نا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جس قوم کی زبان جان لو گے اس کے شر سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلوب تربیت اختیار کیا وہ کیا تھا؟ آمنہ کے لال نے سب سے پہلی چیز جو پیش کی تھی وہ اپنا سیرت و کردار پیش کیا، اور کیا کہا آپ نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے؟ لوگوں، میری زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزرے ہیں نا، 40 سال۔ ایسے آپ شکارپور میں، جیکب آباد میں، نوشہر و فیروز میں، دادو میں کھڑے ہو کے اپنے محلے میں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میری زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزرے ہیں، بتاؤ مجھے کیسے پایا؟ بندے کو پسینہ آ جاتا ہے، اپنی جوانی کی یادیں ہوتی ہیں، لڑکپن کی، بچپن کی، بہت ساری غلطیاں انسان کرتا ہے۔ آمنہ کے لال نے پوچھا میرے بارے میں رائے کیا ہے تمہاری؟ تو سب نے بھئی یک زبان یہ بات کہی تھی کہ آمنہ کے لال آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے اور دیانتدار۔ اور اس کی دوسری گواہی کیا ہے؟ ایک تو زبان سے انہوں نے کی نا، جب انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، نعوذ باللہ، حضور کو معاذ اللہ، تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا، اپنے چچیرے بھائی کو کہا کہ علی میرے پاس ان کی امانتیں ہیں، مجھے ہجرت کا حکم آ گیا ہے، ان کی امانتیں ان کے سپرد کرنی ہے۔ جان کے دشمن ہیں لیکن امانتیں آمنہ کے لال کے پاس رکھی۔ اور آج پاکستانی قوم اپنی امانتیں کس کے پاس رکھتی ہے؟ جو زمانے کے چور، چکے، بدماش، لٹیرے، یہ جو آج اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں سارے وہی ہیں نا جی، ہماری امانت انہی کے پاس ہے نا، یہی ہمارے قانون بناتے ہیں، یہی قوم کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں نا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فیصلے کرنے والے لوگ اگر ٹھیک آ جائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نیچے تک اس کے اثرات جو ہے وہ ٹھیک مرتب ہوتے ہیں۔ اگر فیصلے کرنے والے افراد ٹھیک نہ ہوں، میں نام نہیں لیتا، پچھلے عرصے میں پنجاب کے اندر ایک شادی تھی پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کی، مرکزی رہنما کی، اس میں ساری قیادت آئی تھی، پورے ملک سے آئی تھی۔ میں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہا کہ حافظ صاحب میں اسی ایریے کے اندر تھا اس شادی میں جہاں وزراء تھے، جہاں گورنر تھے، جہاں مشیران تھے۔ میں نے کہا حافظ صاحب مجھے اس دن زیادہ دکھ ہوا، اللہ مجھے جھوٹ سے بچائے۔ میں نے کہا ان میں اکثریت ان لوگوں کے دین نے شراب پی ہوئی تھی،
اور یہ ہمارے وزیر تھے، یہ ہمارے سفیر تھے، یہ ہمارے گورنر تھے۔ میں نے کہا مجھے زیادہ تکلیف ہوئی اس کورٹ یارڈ کے اندر، اس جگہ جہاں بڑے لوگ تھے نا، میں بھی اسی میں تھا، بڑے بڑے لوگ آئے تھے۔ میں نے کہا ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے شراب پی تھی، ان میں اکثریت وہ تھی جو حکمران تھے اس وقت، وہ سندھ کے ہوں یا پنجاب کے ہوں۔ تو جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے؟ جماعت اسلامی خدا کے باغیوں سے، ملد اور بے دین لوگوں سے، فساق و فجار سے زمام کار چھین کر اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ کے اندر دینا چاہتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے کیا کیا؟ آمنہ کے لال نے جب نظام کی تبدیلی کی بات کی تھی نا، تو ہر دور کے اندر لوگ لالچ دیتے ہیں۔ آمنہ کے لال سے کہا گیا کہ اگر آپ مال و متاع چاہتے ہیں کیا کریں گے؟ آپ کو ڈھیر ساری دولت دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیں، ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بھی بنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے کیا جواب میں کہا تھا؟ مجھے سرداری دے دو، مجھے مال و متاع دے دو۔ آپ نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں تم چاند رکھو، دوسرے پہ سورج رکھو، تب بھی میں یہی بات کروں گا جو میں بات کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائیوں ایک بات پلے باندھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب تربیت کے اندر بھی یہ بات شامل ہے، اور آپ کے اخلاق کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ جو داعی ہوتا ہے نا دین کا، جہاں اس کا ذاتی کردار ٹھیک ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے۔ بد اخلاق آدمی اچھا داعی نہیں بن سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو امت کی ماں نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے کا سارا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم اخلاق کا نمونہ ہے۔ اچھا کوئی سادہ آدمی پوچھ سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ہماری سندھ کی قیادت آپ کے دائیں بائیں بیٹھی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں پورا قرآن آپ کے اخلاق کا مجسم نمونہ ہے، تو قرآن کے اندر تو سزائیں بھی ہیں نا، قرآن کے اندر تو قصاص اور دیت کے بارے میں رہنمائی بھی ہے نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اخلاق؟ میرے بھائیوں میں ایک عرصہ گجرات میں پولیس کو لیکچر دیتا تھا، ہر سطح کی پولیس کو۔ میں انہیں ایک بات کہتا تھا جو لغت کے اندر شاید آپ کو نہ ملے، میں کہتا تھا کہ آپ ہر ظالم، ہر بدماش، ہر چور اور چکے کی گردن پر آپ پاؤں رکھیں، یہ آپ کا اخلاق ہے۔ ہر شریف آدمی جو آپ کے پاس تھانے کے اندر ہے اسے عزت دیں، یہ آپ کا اخلاق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بدماش کو آپ مرنڈے کی بوتل پیش کر رہے ہو، شکنجبین پہ لا رہے ہو، اور جو شریف آدمی آئے اس کی آپ توہین کریں، اسے بے توقیر کریں، ایسا نہیں ہے۔ اخلاق صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر ایک سے عاجزی کے ساتھ پیش آنا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جس کے اندر رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن جو متکبر انسان ہے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے آپ نے؟ متکبر انسان کے بارے میں آپ نے وہی رویہ اختیار کرنا ہے جس نے آپ کے ساتھ کیا، یہ بھی آپ کے اخلاق کے اندر آئے گا۔ لیکن کسی شریف آدمی کے ساتھ، کسی کمزور آدمی کے ساتھ، کسی پسے ہوئے طبقے کے آدمی کے ساتھ آپ نے درست لہجے میں، سخت لہجے میں، تکبر کے انداز میں بات نہیں کرنی، بلکہ عاجزی کے ساتھ بات کرنی، حکمت کے ساتھ آپ نے بات کرنی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب تربیت کے اندر بھی یہ بات شامل ہے، آپ صرف حکم نہیں دیتے تھے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے۔ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پتھر اور گارا لا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی مخمل کے بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ بھی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے نا۔ خندق کھودی جا رہی ہے، ایک ایک جگہ سے لے کر یہاں سے وہاں تک لوگوں کو لاٹ کیا علاقہ کہ یہ آپ نے خندق کھودنی ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ وہ کسی اے سی والے کنٹینر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں، آپ تو خندق کھود رہے تھے۔ پھر ایک صحابی آیا کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیے،
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو کتنے پتھر تھے؟ 2 پتھر تھے. یہی ہے نا. آپ نے خندق بھی مل کے کھودی ہے, مسجد کی تعمیر کے اندر بھی حصہ لیا ہے, اور آپ کے بعد کے اندر جو آنے والے خلفائے راشدین آپ کے ساتھی تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر افضل البشر ہے, وہ بھی اپنے غلاموں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی مشہور ہے نا بات کہ باری سوار ہوتے تھے, کبھی غلام اور کبھی آپ, اور جب اس شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے تو سواری کرنے کی باری کس کی تھی؟ کس کی تھی بتائیں نا جی؟ غلام کی سواری تھی. تو اس نے کہا نا, اس نے آفر تو کی نا کہ امیر المومنین آپ اب شہر آ گیا ہے, لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں, تو آپ سواری کریں, میں اس کی نکیل پکڑتا ہوں. کہا کہ نہیں, یہ باری تمہاری ہے, تم بیٹھو گے. اور لوگ ششدر رہ گئے کہ مسلمانوں کا خلیفہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے اور اس کا غلام جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ بازار کے اندر گئے ہیں, کپڑا خریدنا تھا, غلام ساتھ تھا, اسے کہا کپڑا خریدو. تو غلام نے 2 کپڑے پسند کر لیے, ایک اچھی کوالٹی کا اور ایک دوسرا کون سا تھا, وہ سے ہلکی کوالٹی کا. اس کا خیال تھا جو اچھا کپڑا ہے بوسکی والا وہ امیر المومنین پہن لیں, اور جو کمزور ہے وہ میں پہن لوں گا. اس نے کہا امیر المومنین یہ آپ کے لیے پسند کیا اور یہ اپنے لیے. آپ نے فرمایا نہیں, میں تو بوڑھا ہوں, تم جوان ہو نا, یہ اچھا کپڑا تمہیں, قیمتی کپڑا تمہارے بدن پہ اچھا لگے گا, میں تو بوڑھا آدمی ہوں, مجھے یہ کپڑا پہننے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی, تزکیہ کیا ہے, ان کے کردار کو سنوارا ہے, اور جس کام کا حکم دیا خود اس کا عملی نمونہ بن کے دکھایا ہے. پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ شفقت والا ہوتا تھا, محبت والا ہوتا تھا, ہمدردی والا ہوتا تھا. آمنہ کے لال نے ایک چادر اوڑھی ہے, نئی چادر آ گئی تحفے میں, آپ کے حصے کے اندر بھی آئی. اب چادر اوڑھی ہے آپ نے, آپ تو ویسے بہت حسین و جمیل تھے نا, تو نئی چادر بھی لے کے باہر آئے صحابہ کے درمیان. تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ چادر بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور چادر بہت اچھی ہے, بہت مجھے بڑی پسند آئی. لوگ کہہ دیتے اس طرح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے, اسلوب تربیت کی بات کر رہا ہوں. آپ اندر چلے گئے, اندر چلے گئے تو واپس آئے تو وہ چادر جو اوپر وہ آپ نے لی تھی نا, وہ اس کو تہ بند کیا ہوا تھا, لپیٹ کے لے کے آئے, اور پرانی چادر پھر لی ہوئی تھی. وہ چادر اپنے اس ساتھی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ تم رکھ لو میری طرف سے. انہوں نے لے لی. بعد میں صحابہ کرام انہوں نے کہا یار تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا, آپ کی طبیعت کا اندازہ نہیں تھا, آپ کی کسی چیز کی بھی کوئی تعریف کرتا تھا تو آپ اس کو دے دیتے تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا ایسا. انہوں نے کہا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا, اسی لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چادر دے دیں. پوچھا آپ نے کیوں کیا ایسا؟ کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس چادر کو گھر لے جاؤں اور اپنی اہلیت سے کہوں اسے سنبھال کے رکھنا, جب میری موت واقع ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مجھے دی ہے نا تحفے کے طور پہ, اس چادر کے اندر مجھے کفنانا, میرا کفن اس چادر کا بنا. پھر آپ اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی دل جوئی کرتے ہیں. میں بھی میرے ضلع رہا ہوں, کوئی میرے ضلع مجھ سے ناراض نہ ہو کر کے بیٹھے ہیں. میں خود 8 سال میرے ضلع رہا ہوں, 9 سال میں قیم رہا ہوں ضلع کا, 1400 ارکان ہے ہمارے ضلع کے. میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, ان کی نہیں کر رہی. یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں دائیں بائیں بیٹھے, مولانا سیف الرحمان سے لے کے اس کونے تک, اور اس نایت الرحمان صاحب سے لے کے اس کونے. ہم دل جوئی بھی نہیں کرتے اپنے کارکنوں کی. میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اگر کارکن کی دل جوئی کی نا تو کہیں اس کا ہاضمہ ہی نہ خراب ہو جائے.
اس کی طبیعت نہ خراب ہے. کہ بھائی کیا مسئلہ ہے کسی کی جائز کام میں تعریف کرنا. اور کارکن بھی اپنے قیادت کی کوئی تحسین اس لیے نہیں کرتا کہ اگر میں نے تحسین کی تو لوگ کہیں گے ان کو لالچ ہے میرے ضلع سے, یہ کوئی مفاد اس کا وابستہ ایسے ہی ہے نا. بھائی یہ نہیں ہے طریقہ. آپ نے کہا جس سے محبت ہوتی ہے اس کا اظہار کیا کرو. فرض کر لیں یہ سندھی ٹوپی پہنے ایک نوجوان بیٹھے ہیں, بزرگ نہیں ہیں, ویسے داڑھی ان کی سفید ہو گئی, ہیں جوان ویسے, آپ کی بات کر رہا ہوں میں. تو مجھے ان سے محبت ہے تو مجھے یہ بات کہنے میں کیا مسئلہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تھا کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کیا کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت. ساتھیوں کی دلجوئی کس طرح کی ہے, ایک ایک کے اندر خوبی ہوتی. کوئی انسان اس حال کے اندر بیٹھا نہیں ہے جس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے خاص خوبی نہ رکھی ہو. جو آخری درجے کا آدمی ہے نا آپ کے خیال میں, جو ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے اندر بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی. تو آمنہ کے لال دلجوئی کیسے کرتے تھے؟ آمنہ کے لال فرماتے تھے کہ لوگوں میں نے سارے انسانوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے, لیکن ایک بندہ رہ گیا ہے. وہ بندہ کون ہے؟ کون ہے جی؟ حضرت ابو بکر صدیق. ان کے احسانات کا بدلہ رب کائنات ہی چکائے گا. آپ نے فرمایا کہ میرا عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ نے فرمایا میرے عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں. میرا علی یہ تو جرت کا, شجاعت کا, بہادری کا استعارہ ہے. اور جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا آج جس کے ہاتھ میں معلم دوں گا اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ یہ قلعہ جو ہے اس کو بھی فتح کر دے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ, یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. ان کے بارے میں بھی حضور نے ایک بات کہی تھی, آپ کو یاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ میری امت کا امین ترین آدمی ہے. سارے صحابہ امین تھے, لیکن آپ نے فرمایا میری امت کا امین ترین آدمی. کیوں کہا امین ترین؟ یہ جو انسان کے اندر عصبیتیں ہوتی ہیں نا, رشتہ داریوں کی, خاندانوں کی, برادریوں کی, خونی رشتوں کی, ابو عبیدہ بن جراح ان تمام عصبیتوں سے اوپر چلے گئے. جنگ ہو رہی ہے, ابو عبیدہ بن جراح نکلے تلوار لے کر, اور دوسری طرف سے مشرکین نے کیا کیا؟ انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کے والد کو مقابلے میں بھیج دیا. باپ اور بیٹے کو آمنے سامنے کر دیا. ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں مجھے خیال آیا میرے والد ہیں, پھر خیال آیا حق و باطل کے مارکے کے اندر یہ کون سے رشتے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا. باپ کا سر ان کے ہاتھ کے اندر تھا, روایات کے اندر آتے ہیں. آمنہ کے لال نے پوچھا کہ ابو عبیدہ کس کا ہاتھ ہے, سر ہے تمہارے ہاتھ کے اندر؟ انسانی سر تھا نا. کہا یا رسول اللہ میرے حقیقی والد ہے. کہا تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کہا میرے مقابلے کے اندر انہوں نے بھیج دیا اور میرے مقابلے کے اندر آ گئے اور میں نے سر قلم کر دیا. آپ نے کہا ابو عبیدہ میری امت کا امین ترین آدمی. بچا سکتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سگے ماموں کو قتل کیا ہے. آج ہمارے یہاں مسائل ہیں جی, برادریاں ہیں, زبان ہے, صوبے ہیں, علاقے ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تو ان ساری چیزوں کی عملاً نفی کر کے دکھائی. پنجاب کے اندر بھی ایسا, آپ یہ نہ سمجھیے کہ سندھ کے اندر ہے, پنجاب میں بھی کوئی سراکی پہ فخر کرتا ہے, کوئی کسی اور انداز سے فخر کرتا ہے. ان ساری عصبیتوں کو اسلام نے ختم کیا. یہ جو مواخات کا نظام آمنہ کے لال نے قائم کیا تھا, کیا تھا مواخات کا نظام؟ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا تھا؟ نہیں. ایک دوسرے کی برادری کو اکٹھا کیا تھا؟ نہیں. ایک دوسرے کے قبیلے کو اکٹھا کیا تھا؟ نہیں. آپ نے ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر دے دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی. اور انصار نے کس طرح قبول کیا مہاجرین کو؟ اپنی زمینیں دے دیں, اپنے گھر دے دیے, اپنے کاروبار کے اندر شراکت داری کر دی, اور بعض نے یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں, میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں
اور اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہ مواخات کا نظام انسانی تاریخ اور انسانی عقل کوئی اس کی مثال پیش کر سکتی ہے؟ زمینیں دے دی ہیں، باغات دے دیے ہیں، کاروبار کے اندر ان کو شراکت دے دی ہے۔ تو میرے بھائیو جی، جو آج عصبیتیں مسلمانوں کے اندر ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور عصبیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی عصبیت چاہے وہ مسلک کی ہو، چاہے وہ برادری کی ہو، چاہے وہ خاندان کی ہو، چاہے وہ زبان کی ہو، چاہے وہ علاقے کی ہو، ان ساری عصبیتوں سے جب آدمی اوپر اٹھتا ہے نا، تو پھر وہ معیار مطلوب تک پہنچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی مطلوب ہے، اور وہ ساری محبتیں ترک کر دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے قرآن کے اندر۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ ویسے موٹی موٹی بات کر دیتے، کہا نہیں، قل ان سے کہہ دیجئے آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، تمہارے ماں باپ، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، اور وہ کاروبار جو تم نے محنت سے بنائے، وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جو تمہیں پسند ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہے، پھر اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا۔ یہ ساری محبتیں اپنی جگہ، اس کا انکار نہیں ہے۔ اولاد کی محبت ہوتی ہے، حضور کے بیٹے کی میت گود میں ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ تو شفقت بدری ہے نا۔ لیکن یہ ساری محبتیں انہیں اسلام کی محبت پہ غالب نہیں آنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہم ان ساری محبتوں کو رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت کریں گے تو تب ہم مومن بن سکتے ہیں، تب ہم وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو معیار مطلوب ہے وہ انسان جو بن سکتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب تربیت کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ اپنے رفقاء کے درمیان عدل کرتے تھے۔ جماعت اسلامی کا امیر کیا الف پڑھتا ہے؟ میں جماعت اسلامی کے ارکان کے درمیان ہمیشہ، ایک بار نہیں، ہمیشہ کا لفظ ہے، دیانت کے ساتھ حکم کروں، جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی، اور نظام جماعت کی پوری حفاظت کروں۔ ہوتا کیا، بعض اوقات ایک ساتھی امیر ہے، غریب ہے، ایک بڑے خاندان کا، ایک چھوٹے خاندان کا ہے، ایک آدمی ذرا زیادہ پڑھا لکھا ہے، کم پڑھا لکھا ہے، ایک کے وسائل زیادہ ہے، دوسرے کے کم ہے، ظاہر ہے انسانی معاملہ ہے، تو بسا اوقات آدمی اس سے بھی مروب ہو جاتا ہے۔ آمنہ کے لال کی پوری سیرت کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی کے مال سے، کسی کی قربانیوں سے، کسی کی جاؤ خشمت سے، کسی کے خاندانی وجات سے متاثر ہوئے؟ میں جب سیرت کے یہ واقعات سناتا ہوں تو خود میرے اندر کی کیفیت کے اندر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے۔ چشم تصور کے اندر ذرا لائیے واقعہ، کعبے کی دیوار کے سائے کے اندر بیٹھے ہیں کون کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ وہ پیدائشی سردار تھے، بڑا نام تھا ان کی فیملی کا، خاندان کا، اور بلال بک کے آئے تھے، ان کے والد بھی بک کے آئے تھے، کوڑیوں کے بھاؤ بک کے آئے تھے۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے، امیہ دن کو مشقت کرتا، رات کو بھی گندم اور جو پیسنے کے لیے دے دیتا۔ امیہ بڑا ظالم تھا، مارتا تھا روزانہ بلال کو۔ کس نے رہا کرایا بلال کو امیہ کی غلامی سے؟
حضرت ابوبکر صدیق نے قیمت پتہ کتنی دی تھی؟ جتنی غلام کی قیمت ہوتی ہے اس سے ڈبل دی تھی. اور جب رہا ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر لے آئے انہیں. بلال کو بہت مار پڑی تھی، ان کو ذرا بحال ہونے میں بھی ٹائم لگنا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پاس رکھا. لیکن وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور بلال کعبے کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں اور ابو جہل پاس سے گزرا ہے. حضرت بلال کی خون کے اندر محبت رسول نے جوش مارا ہے. کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ رسول خدا کے اس بڑے دشمن کا کوئی سر قلم کر دے. ایک غلام کے اندر کتنی طاقت اسلام بھر دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق ناراض ہوئے. کہا بلال تمہیں نہیں معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاکرات چل رہے ہیں ان کے ساتھ، تمہاری بات باہر نکل گئی تو جلتی پہ تیل کا کام کرے گی. اتنا ہی کہا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ان کی توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہو، ان کی شان کے اندر کوئی بے ادبی ہوئی ہو یا دل آزاری ہوئی ہو. ذرا لہجہ تیز ہو گیا. بلال ذرا اس سے بات کرو نا، ابو جہل سردار ہے. یہ بات باہر نکل جاتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی، آگ بڑک اٹھتی. اب یہ بات چلتے چلتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ کعبے کی دیوار کے سائے میں بلال کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جھڑکا ہے. ناراض ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے پوچھا ابو بکر میرے بلال سے ناراض ہوئے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، بس ہم بیٹھے تھے ایسے، بلال نے یہ بات کی، ابو جہل گزر رہا تھا اس کے بارے میں نے سمجھایا ہے، بس لہجہ تیز ہو گیا. آمنہ کے لال نے فرمایا کہ ابو بکر بلال کو راضی کر لو. ابو بکر بلال کو راضی کر لو. اگر بلال ناراض ہو گیا تو اللہ اور اس کا رسول تم سے ناراض ہو جائے. حضرت ابو ذر اور حضرت بلال بیٹھے تھے. با انسانی معاملہ، بیٹھے بیٹھے لڑائی تو جماعت کے لوگوں میں بھی ہو جاتی ہے نا، بس میں بھی ہو جاتی ہے، اجتماع میں بھی ہو جاتی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، آپشن کے بچے، حق کالی ماں کے بیٹے. کہتے بڑا چنگا ہے اس ویلے فواد چودھری ہری نہیں سن، اے شیری رحمان ہری بھی نہیں سن، شیخ رشید بھی نہیں سن، ورنہ دلیل لے کے آ جاتے کہ یا رسول اللہ آپشن کا بچہ نہیں ہے، کالی ماں کا بیٹا نہیں ہے بلال. ہم سب کہتے ہیں نا بلال حبشی. آپ نے ابو ذر سے پوچھا کہ میرے بلال کو تم نے ماں کی یاد دلائی ہے؟ فرمایا بلال ابو ذر بلال کو تلاش کرو جلدی، جو بلال جہاں مل جائے اسے راضی کر لو. اب صحرا کے اندر ابو ذر نے تلاش کر لیا بلال کو اور کہا میرے بھائی بلال، میرے منہ سے جملہ نکل گیا، ارادتاً میں نے بات نہیں کی، میں ایسے کرتا ہوں اس صحرا کے اندر میں اپنا چہرہ زمین پر ریت پر رکھتا ہوں اور تم کیا کرو، تم اپنا پاؤں میری گردن پہ رکھو، تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے، کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے اور میرا نفس جو اس کی اصلاح بھی ہو جائے. حضرت ابو ذر آفر کر رہے ہیں بلال میں زمین پہ چہرہ رکھتا ہوں ریت پہ، تم اپنا پاؤں میری گردن پہ رکھو. حضرت بلال کہتے ہیں میرے بھائی ابو ذر، میں اس چہرے پر اس گردن پر کیسے پاؤں رکھ سکتا ہوں جسے آمنہ کے لال نے کئی بار محبت کی نگاہ سے دیکھا ہو. اور قرآن منظر کشی کرتا ہے صحابہ کے تعلقات کی. میں نے کہا نا قرآن جیتی جاگتی کتاب ہے، تعصب قیامت رہنمائی کرنے والی کتاب. قرآن منظر کشی کر رہا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس کے اندر کیا ہے؟
رحماء بینہم، نرم خو ہے. اور یہ اس جماعت اسلامی کے اسلاف کی تاریخ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اسی حال کے اندر جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہو رہا ہے. میاں طفیل محمد صاحب مرحوم جماعت اسلامی کے امیر ہیں. پروفیسر غفور احمد صاحب یہاں بیٹھتے تھے. بات کی ہے، رائے کا اختلاف چل رہا ہے مسلسل. میاں صاحب کی رائے اور ہے اور نائب امیر جماعت پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب کی رائے اور. پروفیسر غفور صاحب یہاں سے اٹھے شورا کے اجلاس سے، اپنے کمرے کے اندر چلے گئے. وقفہ ہوا ہے، میاں طفیل محمد امیر جماعت ان کے کمرے میں پہنچ گئے. اپنے امیر جماعت کو پیچھے آتے دیکھا، دونوں بغل گیر ہوئے. واقفان حال کہتے ہیں کہ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. پروفیسر غفور احمد صاحب بھی رو رہے تھے اور میاں طفیل محمد بھی رو رہے. کہا عبدالغفور احمد، تم نے اپنے حصے کی بات کر دی، تم نے اپنی رائے دے دی، اب شورا جانے اور شورا کا کام جانے، تمہارا کام اتنا ہی تھا. اور پروفیسر غفور صاحب پھر امیر جماعت کے ساتھ اسی حال کے اندر آ گئے. میرے بھائیو، ہم بھی رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے نرم خو. اور پھر میں آپ سے یہ بات بھی گزارش کروں کہ فیاض ہونا چاہیے داعی کو. فیاض. میں ایک تربیت گاہ کے اندر آیا، یہاں کراچی کے لوگ آئے. میں چونکہ کراچی پڑھتا رہا اردو کالج میں 85-86 میں، وہ اس علاقے سے تھے جہاں سے میں پڑھتا تھا. کیا ہے، کالج میں پڑھا تھا نا. تو میں نے سیف الرحمان صاحب سے کہا، حضرت مولانا سے، کہ یہ وہ علاقہ ہے جس کا میرے اوپر قرض ہے، انہوں نے میری تربیت کی ہے. حالانکہ انہوں نے تھوڑی کی تھی جو بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ جتنے لوگ آئے ہیں ان سے پوچھیں کہ اگر کسی کا ترجمان القرآن نہیں لگا تو 1 سال کے لیے میری طرف سے ان تمام شرکاء کا ترجمان لگوا دیں. تو ایک بڑی تعداد تھی، پتہ نہیں کتنے تھے، مجھے اب یاد نہیں، بل بھی 40-50 ہزار بن گیا تھا. 150 لوگوں کے ترجمان 1 سال کے لیے میں نے لگوائے. میں کو بہت امیر آدمی نہیں ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ بات کر رہا ہوں، کوئی ریاکاری بھی مقصود نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر دائی فیاض نہیں ہوگا نا تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں کریں گے. وہ مرجع خلائق نہیں ہوگا تو لوگ اس کی طرف نہیں آئیں گے. بخیل آدمی اچھا دائی نہیں ہو سکتا. دل کی تنگی والا فرد اچھا دائی نہیں ہو سکتا. چہرے پر شکنے ڈال کے بات کرنے والا اچھا دائی نہیں ہو سکتا. دائی کے اندر بشاشت ہوتی ہے، کھلے بازو سے استقبال کرتا ہے، تلخ بات کا جواب بھی میٹھے انداز سے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فیاض تھے بتا دوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیں، ضرورت مند ہوں. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، الخدمت والوں کے پاس بھی مدد لینے آتے ہیں، جماعت کے پاس بھی آتے ہیں، انفرادی طور پر بھی آتے ہیں، اجتماعی دائرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بکریاں اس کو دے دی. انہیں تسی سندھ والے بندے، سندھ کے بھائی زیادہ بہتر جانتے ہیں. 100 بکریاں آج کل حیدرآباد میں لینی پڑیں، دادو میں، ٹنڈو ممدھا میں، جام شوروں میں. میرا خیال ہے اگر ادھر بڑی سستی بھی ہو نا، ادھر تو مہنگی ہے پنجاب میں 100 بکری تقریباً جو ہے نا آپ کو 50 لاکھ سے کم میں نہیں ملے گی، اس سے زیادہ میں ملے گی. نصف کروڑ چاہیے. آپ نے 100 بکریاں دے دی. کہتا ہے یا رسول اللہ اور دے دیں. مانگنے والے کی سائیکی اپنی ہوتی ہے نا. اس کو 500 دے دیں 1000 دے دیتے ہیں، 1000 دے دیں 10,000 دے دیتے ہیں. آپ نے 100 بکریاں اور دے دی. کتنی ہو گئی؟ 200. 1 کروڑ روپے ہو گیا اس کے پاس. کہتا ہے یا رسول اللہ اور دے دیں. آپ نے 100 اور دے دی. کتنی ہو گئی؟ 300. موٹا موٹا اندازہ 1.5 کروڑ، ویسے تو 2 بھی کہہ سکتا ہوں. واپس اپنے قبیلے کے اندر گیا اور کہتا ہے کہ لوگوں محمد اتنا دیتے ہیں، پھر کسی اور سے مانگنے کی ضرورت. دائی کو فیاض بھی ہونا چاہیے. میں نے پچھلی تربیت گاہ میں بھی کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی دعوت کی تھی نا، مولانا نے ان کی تائید کی تھی، حضرت مولانا ظفر رحمان صاحب.
اس میں آپ نے لوگوں کو مٹن کھلایا تھا. تو ہم دعوت کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بڑی قیدت بھی ہو نا امام علی مقام سے، اہل سنت کا فرد ہو یا اہل تشیع کا، وہ سفید کابلی چنے ڈال کے چاول پکا لیتے ہیں. سفید چنے سے جانتے ہیں نا، ایک سیاہ ہوتے ہیں ایک سفید، ہمارے انہیں کابلی چنے بھی کہتے ہیں. وہ دیگ پکا دیتا ہے. اس سے پوچھے کہ امام حسین گوشت نہیں کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اپنے گھر میں تم چنے ہی پکاتے رہتے ہو. جب یہ سیرت کا پروگرام ہوتا ہے، ربیع الاول آنے والا ہے، دیگیں پکتی ہیں، تو ان دیگوں کے اندر بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کے راستے کے اندر تم وہ چیز قربان نہ کرو جسے تم عزیز رکھتے ہو. مجھے چھوٹی موٹی عادت ہے تحفے دینے کی، تھوڑی بہت. ابھی جس طرح ابھی ایک کتاب دینی ہے ان کو، اپنے ہمارے ساتھی جن نے سوال کا جواب دیا جائے میرے ضلع میں نے کہا جو اس کا بتائے گا اس کو تحفہ دوں گا. لیکن ان کی وجہ سے پھر یہ باقی جو سٹیج میں بیٹھے ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا تحفہ، مدران کو کہانی بانٹ دینی کہ نہیں. میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے جماعت اسلامی کے کسی کابر میں سے کسی میرے صوبہ کو، کسی نائب امیر جماعت کو، کسی اس سے بڑے بزرگ کو کوئی تحفہ لے کر دیا ہو تو اس کے ڈرائیور کو جو میں نے تحفہ دیا ہو وہ اس سے مختلف ہو. کپڑا دے کے دیا ہے تو جو اگر 7,000 کا سوٹ ہے تو میر کا بھی 7 ہی کا ہے اور ڈرائیور کا بھی 7. اس لیے کہ مجھے خوف آتا ہے ایک گاڑی میں دونوں سوٹ جائیں گے نا، تو میر تو کئی جگہ اترتا ہے، پروگرام کرتا ہے، چائے پیتا ہے، واش روم جاتا ہے، اور ڈرائیور نے اگر دیکھ لیا کہ میرا سوٹ 2,500 کا ہے اور امیر صاحب کا 7,500 کا ہے تو یہ بڑھ جاتی ہے. ویسے بھی اللہ کہتے ہیں میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے نا میرے بارے میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کروں. آپ رب سے مانگتے ہوئے تھوڑا نہ مانگا کریں. 5 مرلے کا مکان نہ اس سے مانگے، 5 لاکھ روپے نہ مانگے اس سے، میں نے تو کبھی نہیں مانگے. اس طرح اللہ کو باؤنڈ نہیں کرتا اتنا دو مجھے. میں کہتا ہوں یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق، اپنے فضل کے مطابق مجھے عطا کر. پھر اس کی شان، اس کا فضل پھر کتنا ہوگا. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت اس طرح کی، جو عمل حکم دیا وہ کر کے دکھایا. امت کو 5 نمازیں کہیں اور خود 7 نمازیں پڑھتے تھے. پتہ جی 7 کون سی ہوتی ہیں؟ تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، اور بھی اس کے علاوہ راتوں کو اتنا مصلی پہ کھڑے ہوتے. راتوں کو اس طرح مصلی پہ کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین کو پھر کہنا پڑا میرے پیغمبر ساری رات مصلی پہ نہ کھڑے رہا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات عبادت کر لیا کریں، تھوڑا اور کم کر لیں، بے شک ساری رات مصلی پہ کھڑا نہ ہوا کریں. اللہ کے راستے میں انفاق کرنا، اللہ سے جیتا جاگتا تعلق قائم کرنا، قرآن کریم کا روزانہ مطالعہ کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور اپنے امیر کی طرف سے آنے والی ہر بات کو اس روح کے ساتھ عمل کرنا، بد دلی کے ساتھ نہیں، ہاف ہارٹیڈلی نہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت جو ہے وہ خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. ممبر سازی آپ نے کی ہے نا جی، سب نے کی ہے نا، کوئی ضلع ایسا تو نہیں نہ کی ہو. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے نا ابھی یہ مہینہ جو چل رہا ہے وقت، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ عوامی کمیٹیاں بنانی ہیں نا جماعت اسلامی کی. تو عوامی کمیٹیاں آپ نے اس طرح بنانی ہے کہ ان تمام افراد کو آپ کی طرف سے ٹیلی فون کال جائے، جس علاقے کے اندر ہے اس کے اندر کمیٹی کے اندر ایک آپ نے اس تنظیم کے اندر ان کو شامل کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں گجرات کے اجتماع میں شریک ہوا پچھلے دنوں، آپ صاحب انہوں نے 99% لوگوں کو کال کیے. ویسے میرا خیال ہے یہ مثال ہوگی پورے پاکستان. 99% لوگوں کو کال کی ہے، 24% لوگوں نے اس پر بہت مثبت رد عمل دیا ہے، اور کچھ فیصد ایسے ہیں جنہوں نے اس پر ٹھنڈا، جسے کولڈ شولڈر کہتے ہیں، ٹھنڈا رسپانس دیا ہے،
اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی، ایک اچھی تعداد ان کی کال انہوں نے بہرحال سب کو کی ہے۔ تو میری جماعت نے کہا کمیٹیاں بنائیں، تو ہمارا کام سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ترجیح اول وہ کام ہوگا کہ ہم کمیٹیاں بنائیں، انہیں لڑی کے اندر پروئیں، تنظیم کا حصہ بنائیں، تاکہ جماعت اسلامی کی افرادی قوت جو ہے وہ اندرون سندھ کے اندر بڑھ سکے۔ پھر تاکہ ہم یہ نعرہ لگانے کے اندر حق بجانب ہو کہ کھپے کھپے انقلاب کھپے، جی کیا کرنا ہے، نہیں کھپے کھپے امن کھپے، امن کھپے بھی اور انقلاب بھی، یہ تو آنا چاہیے نا جی، ہاں امن کھپے، وہ امن کھپے کا ہم نے نعرہ لگایا۔